بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز سے کانگریس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ انہوں نے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے مختلف علاقوں میں انتخابی مہم چلائی۔ صدر مجلس نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی کے پاس جوبلی ہلز میں دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس حلقے کی ترقی کے لیے رائے دہندے نوین یادو کو ووٹ دیتے ہوئے انہیں کامیاب بنائیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے جو فیصلہ لیا تھا کہ جوبلی ہلز سے جناب نوین یادو کے تعین کریں گے، اور اس سلسلے میں آج میرا گڈھا جامع مسجد میں الحمدللہ نماز مغرب ادا کرنے کا مجھے موقع ملا۔ اس کے بعد میں ہمارے مرحوم رکن بلدیہ جناب شریف صاحب کے ان تمام دوست احباب ساتھیوں سے میری ملاقات ہوئی، اور پھر آج ہم اب ہمارے سابقہ رکن بلدیہ سینئر مجلسی قائد جناب جانی میاں صاحب کے ساتھ آئے ہیں۔ یہاں پر مجلس کے تمام ذمہ داروں سے ہماری ملاقات ہے، اور سب سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ جماعت کا فیصلہ ہے، عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ جوبلی ہلز میں ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں کی ووٹرز بلا لحاظ مذہب و ملت مل کر ایک نوجوان کو کامیاب کریں تاکہ جوبلی ہلز میں ہم ڈیولپمنٹ کرا سکیں۔ پچھلے 2 مرتبہ 2023 اور اس سے پہلے 2014 اور 19 میں یہاں کی عوام نے جناب گوپی ناتھ کو کامیاب کیا تھا، مگر یہ بات بالکل سچ ہے کہ باوجود اس کے کہ ٹی آر ایس بی آر ایس پارٹی اقتدار میں تھی، اس پارٹی سے وہ اپنے اسمبلی تھے، اور 2 مرتبہ جوبلی ہلز کے عوام نے ان کو کامیاب کیا۔ رولنگ پارٹی برسر اقتدار جماعت سے وابستہ رہنے کے باوجود بھی جوبلی ہلز میں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، چاہے بلدیہ کی ہو، برقی ہو، آبرسانی ہو، واٹر بورڈ ہو، سیوریج بورڈ ہو۔ تو یہ تمام ڈیولپمنٹ کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے اسمبلی کے بائی الیکشن میں یہاں کی عوام نوین یادو کو کامیاب کرے گی، اور ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو 10 سال میں جو یہاں پر کام نہیں کروایا، وہ اب تو ایک بائی الیکشن ہے، 3 سال ابھی اس حکومت کو باقی ہیں، تو اگر یہاں سے نوین یادو اپنے اسمبلی منتخب ہوتے ہیں انشاءاللہ، تو مجھے یقین ہے کہ تمام ترقیاتی کام کو حل کرانے کی کوششیں تیزی سے ہوں گی اور وہ مکمل بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ سوال ہے آپ لوگوں سب مجلس کی طرف سے کھل کے سپورٹ کیا جا رہا ہے کانگریس پارٹی کو؟ مجلس جو ہے نوین یادو کو ان کے امیدوار ویسے تو امیدوار ان کی تائید کر رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بی آر ایس پارٹی کا ووٹ گر چکا ہے۔ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں 37% بی آر ایس کا ووٹ تھا، پھر 2024 کے پارلیمنٹ الیکشن جب آئے ہمارے 4-5 مہینے کے بعد، وہ گر کے 17% پہ آ گئے۔ تیسری بات یہ ہے، عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سکندرآباد پارلیمانی حلقے میں جوبلی ہلز آتا ہے، تو جوبلی ہلز کے عوام نے سکندرآباد کی پارلیمانی حلقے میں جوبلی ہلز میں بی جے پی کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ 1,08,000 قریب دانم ناگندر ووٹ ملے، جو کشن ریڈی کامیاب ہیں ان کو 70,000 قریب، اور 16-17,000 تو خالی بی آر ایس کینڈیڈیٹ پدما راؤ صاحب کو ملے۔ تو یہ ایک مثال ہے، اور اس سے ہٹ کر سکندرآباد اسمبلی حلقہ، پھر آپ دیکھ لیجئے امبرپیٹ، مشیر آباد، ان تمام مقامات پر یہاں پر تو بی جے پی جیت گئی، اور ٹی آر ایس 3 نمبر پہ تھی۔ نامپلی میں ایک ہی حلقہ تھا، اور جوبلی ہلز جہاں پر بی جے پی کو اکثریت نہیں ملی۔ تو امید کرتے کہ جو پارلیمنٹ الیکشن میں جوبلی کے عوام نے بی جے پی کو ہرانے کے لیے متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اسی طرح کریں گے، اور بی جے پی یہاں پر کامیاب ہوئی، بی آر ایس کا ووٹ ان کو ٹرانسفر ہو گیا۔ یہاں پہ کانگریس، بی جے پی اور ایم آئی ایم نہیں لڑ رہی ہے، بی آر ایس، بی جے پی اور کانگریس میں مقابلہ ہے، تو کانگریس کا مقابلہ کس سے رہے گا سر؟ بی جے پی سے یا بی آر ایس سے رہے گا؟ بی آر ایس کا ووٹ گر چکا ہے، اور بی جے پی پارلیمنٹ کے الیکشن آپ دیکھیں گے تو بی جے پی ہے،
तो इसलिए मुत्तहदा वोट का इस्तेमाल करिए और बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी के बढ़ते हुए तेलंगाना में ख़त्मों को और उनके अज़ाइम में उनको नाकाम करने के लिए नवीन यादव को आप अपना वोट दीजिए। ये एक बाई इलेक्शन है, इससे ना हुकूमत बनेगी ना हुकूमत गिरेगी। 2028 जब आएगा, जब एक अलग फैसला लिया जाएगा, और अभी तो एक बाई इलेक्शन है और जुबली हिल्स का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत स्लम्स हैं, नाम जुबली हिल्स से तासुर मिलता है कि अरे भाई बड़ा तरक्की याफ्ता इलाक़े सा नहीं, बहुत से स्लम्स हैं। और इस वार्ड में मजलिस का उम्मीदवार कामयाब हुए जनाब मरूम शरीफ साहब, शेखपेट से फराज साहब कामयाब हुए। पिछले एक महीना पहले यहाँ इस वार्ड में करीब 11 करोड़ के काम मजलिस मंजूर कराई, तरक्की डेवलपमेंट के काम बल्दिया के ख़ास तौर से। तो शेखपेट में 9 करोड़ के कामों का इफ्तिताह काम चल रहे हैं। यार BRS पार्टी के पास वो क्या किए 10 साल में दिखाने को कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी का वजीफा पढ़ रहे हैं। असदुद्दीन ये बोले, असदुद्दीन वो बोले। अरे भाई, इलेक्शन में आपका MLA था, आप रूलिंग पार्टी थे, आपने क्या किया यहाँ पर वो तो बताओ। मेरे बारे में बात करना चाह रहे, बहुत अच्छा है, मेरे को आप बड़ी इज्जत से नवाज रहे हैं, आपकी हर ज़बान पर मेरा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी बात है, मगर दिखाने के लिए कुछ नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।